کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی خلقت شیعہ احادیث میں، روایات میں، آیات قرآن کریم کے جو تعویل ہے اہل بیت علیہم السلام سے ہمیں پہنچی ہے، یہ روایت بہت زیادہ ہیں اور بہت ہی زیادہ ہیں۔ ان کی خلقت نور اللہ تعالیٰ کی نور عظمت میں سے ہے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس کی حد نہیں ہے، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی عظمت کے نور سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خلق کیا ہے، اور ان کی خلقت سب کائنات کی خلقت سے پہلے ہے، اور یہ اس میں سب 14 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اس فضیلت میں شامل ہیں۔ میں اس اب مختصار کے ساتھ میں بعض روایات آپ کو پیش کرتا ہوں، آئندہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو مختلف مناسبات میں مزید روایات آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پیش کیا جائے۔ یہ کتاب ہے کتاب سلیم ابن قیس الہلالی رحمہ اللہ تعالی، جزء ثانی۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 11، اور سلیم فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عثمان کے خلافت کے دوران تھا، وہاں پہ مجمع تھا صحابہ مہاجرین و انصار کا، اس میں 200 سے زیادہ لوگ بیٹھے تھے، مشہور معروف سینئر صحابی سب وہاں پہ تھے خلافت عثمان کے دوران، اور وہ سب اپنے فضائل بیان کر رہے تھے۔ سید المسلمین سلام اللہ علیہ بھی تشریف فرماتے، انہوں نے بات نہیں کی، پھر سب مسلمان ان کی طرف متوجہ ہوئے کہ آپ بھی کچھ کہیے اپنے فضیلت میں۔ سب نے اپنے فضیلت میں جو انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے یا کوئی قبائلی ان کی فضیلت ہے وہ انہوں نے بات کی، آپ اس میں بات کریں۔ تو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بہت سارے جملے ہیں، ان میں سے ایک جملہ یہ ہے، یہ صفحہ نمبر 640 ہے، اتقرون ان ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، فرمایا مہاجرین انصار سے کہ اے مہاجرین انصار مجھے جواب دو، کیا تم اقرار کرتے ہو، اعتراف کرتے ہو کہ تم نے میرے بھائی، میرے چچا زاد بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ انہوں نے فرمایا، اور سب نے جواب دی کہ نعم بلی، فقال اہل السابقۃ والقدمۃ واہل بدر واہل احد، مہاجرین سابقین جو تھے، اہل جو پرانے مسلمان تھے، پرانے صحابہ تھے، بدری اور احدی جو صحابہ تھے، سب نے کہا کہ جی ہاں ہم نے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ وہ کیا فرمان ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا انی و اہل بیتی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ حدیث لفظی اعتبار سے معنوی اعتبار سے شیعوں کے ہاں متواتر ہے، بہت زیادہ ہے۔ میں اور میری اہل بیت علیہم السلام کننا نورا یسعی بین یدی اللہ تبارک و تعالی، ہم ایک نور تھے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جد و جہد کر رہے تھے، قبل اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ آدم کو خلق کرتے، اس سے 14,000 سال پہلے۔ فلما خلق آدم وضع ذلك النور في صلبه واحبته الى الارض، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کی تو اللہ نے اس نور کو، نور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے صلب میں، ان کے پشت میں رکھ دیا، اور یہ نور آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ زمین پہ منتقل ہوا۔ ثم حمله في السفينة في صلب نوح، اور یہ کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے صلب میں تھا۔ ثم قذف به في النار في صلب ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے صلب میں تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا تھا۔ لم يزل اللہ ينقلنا من الاصلاب الکریمہ الى الارحام الطاہرہ، ہمیشہ اللہ تعالی ہمیں ایک نبی کے صلب سے دوسرے نبی، ایک نبی سے وسیع اصلاب طاہرہ اور ارحام مطہرہ، سب مؤمنات ان کے ارحام میں منتقل کیا کرتا تھا۔ ومن الارحام الطاہرہ الى الاسلام الکریمہ، اور ارحام طاہرہ سے اسلاب کریمہ، بین الآباء والامہات، ایک جد سے جدے کی طرف، جد سے جدہ، پشت اندر پشت، یہ ہم منتقل ہوتے رہے۔ لم يلتقي واحد منهم على الصفاح قط، کبھی ایسا نہ ہوا کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے آبا، ان سے آدم علیہ السلام تک، ان میں کوئی ایسا ہو کہ ناجائز ان میں کوئی نستجیر باللہ زنا ہو، ہمیشہ وہ سب اولیاء اللہ، اصفیاء، اوصیاء اور خلفاء اللہ تھے، ایک صلب مطہر سے دوسرے رحم تک۔ اور اس بات میں بڑا کنایا ہے، کیونکہ یہ صحابہ جو تھے اسلام سے پہلے تو ان میں زنا عام بات تھی، تو یہ جو اپنے آبا پہ فخر کرتے تھے، ان کے آبا جو تھے یہ اکثر جو تھے بیسٹرڈ ہوتے تھے، یعنی اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ اور یہ ان کی کتب بری پڑی ہیں عزیزوں، بری پڑی ہے نا۔ ایک شخص تھا، اس نے ہم سے گلایا کیا
شکوے کیا کہ آپ نے ہمیں حرامی کہا ہے تو کبھی اگر ہم چاہیں کہ کتاب کھول دیں انہی کے کتب میں سے ہم دکھائیں کہ حرامی کون ہے، ٹھیک ہے نا تو حرامی کا اگر ہم کھول دیں کہ اللہ نے کس کو قرآن میں اتل بعد ذلک زنیم، اللہ نے فرمایا کہ اتل بعد ذلک زنیم، اللہ نے حرامی کا ذکر کیا ہے، تو زنیم کا مطلب ہے حرامی۔ اگر ہم یہ کھول دیں یہ تو بہت بڑی بات باب ہے۔ اچھا، یہ کتاب عزیزو اصول 16، یہ چھاپخانہ حیدری میں کتاب چھپی، یہ اصل ابی سعید عباد العصفری، یہ اصول 400 میں سے ہے۔ یہاں پر اس کے پہلے صفحے پر یہ ملاحظہ فرمائیے، عباد عامر ابی حمزہ ثمالی سے، اور وہ ہمارے مولا ہمارے آقا سید الساجدین زین العابدین علی بن الحسین صلوات اللہ علیہما وآلہما سے روایت فرماتے ہیں، فرمایا میرے آقا نے ان اللہ خلق محمدا وعلیا و11 من ولده سلام من اللہ علیہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد، اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کو، اور 11 امام جو ان کے فرزند ہیں ان کو خلق فرمایا من نور عظمتہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نور عظمت سے خلق کیا ہے۔ ان کی روح جو ہے اور ان کے جسم مبارک جو ہے وہ ایسے مادے سے خلق کیا گیا ہے جس کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا نور، اس سے اللہ نے خلق کیا۔ فَأَقَامَهُمْ أَشْبَاحًا، اشباح بولتے ہیں فگر کو، فگر انگلش زبان میں بولتے ہیں نا فگر، اب اردو میں نہیں سمجھ، مجھے نہیں آتا، ہیئت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ہیئات اپنے نور کی ضیاء میں، نور کی پرتو میں، نور کی روشنی میں وہاں پہ ان کو مقیم فرمایا، ان کو وہاں پہ ساکن فرمایا۔ یعبدونہ، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، 14 معصومین علیہم السلام عبادت کر رہے تھے۔ یہاں پہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ دوسری روایت میں بہت، اور یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے، وہ تغلیب بولتے ہیں نا، کہ جو غالب ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، مغلوب علیہ کو وہ اسی زمرے میں آ جاتا ہے۔ اب کبھی بات ہوئی نا تغلیب پہ، تغلیب ایک بہت بڑی باب ہے فصاحت و بلاغت میں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر کریں گے کیونکہ آیات سمجھنے کے لیے۔ مثلا فرمایا کہ قال ما تعبدون من بعدی قال نعبد الہک و الہ آبائک اسماعیل و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق و اسماعیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے جب میں مروں گا، تو جواب دیا انہوں نے کہ ہم تیرے آبا کی، خدا کی عبادت کریں گے، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق۔ اچھا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق و اسماعیل۔ اچھا، اور تیرے آبا، حالانکہ اسماعیل علیہ السلام ان کے والد نہیں تھے، ان کے اب نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، یہ تغلیب کے روح سے ان کو اب کہا گیا۔ اب یہ بات بہت لمبی ہے کہ تغلیب میں بہت وسیع باب ہے یہ، اب کبھی انشاءاللہ بات کریں گے اس کے متعلق۔ اچھا، اللہ کی عبادت کرتے قبل خلق الخلق، یسبحون اللہ و یقدسونہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیس کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے تھے۔ سو یہ نور امام حسین علیہ السلام جو ہے یہ نور عظمت اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نور ہے۔ سو اللہ کی عظمت کی جو نور ہے اس میں جہل نہیں ہے، اس میں گناہ نہیں ہے، اس میں خطا نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بری چیز ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ رہی ہے نا، کیونکہ پھر وہ اللہ کی عظمت ہی ختم ہو جائے گا، وہ اللہ کی عظمت نہیں رہی۔ جب ہم امام حسین علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں تو اللہ کی عظمت کی بات کر رہے ہیں، جن کو اللہ نے، وہ اللہ نہیں ہے، اللہ کے معبود، فرمایا کہ مخلوق ہے نا، اللہ نے خلق کیا، مخلوق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نور عظمت سے خلق فرمایا ہے۔ ان مخلوق ہیں لیکن وہ ہماری سمجھ سے باہر، جیسے اللہ تعالیٰ کے نور ہماری سمجھ سے باہر، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت ہماری سمجھ سے باہر، اللہ تعالیٰ کا علم بے نہایت، اللہ تعالیٰ کی قدرت بے نہایت، اللہ تعالیٰ کا حکمت بے نہایت، اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات، جو بھی یہ صفات ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کی خوبی جو ہے وہ محدود خوبی نہیں ہے، بے نہایت ہے، ٹھیک ہے نا، عظیم بے نہایت۔ اسی طرح اہل بیت طاہرین علیہم السلام، اللہ نے ان کو اپنی نور عظمت سے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے تھے، اور یہ صرف اہل بیت علیہ السلام جب ہم کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل بیت کے سردار ہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام کے تاج سر ہیں، ٹھیک ہے نا، تو سب 14 معصومین علیہ السلام اس میں آ جاتے ہیں۔ تو اور ان روایات یہ جو بہت زیادہ ہیں اور متواتر ہیں، اور یہ روایات ہمارے نزدیک جب ہم کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام انبیاء سے افضل ہیں تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ مذہب اہل بیت علیہ السلام میں یہ تو ایک ابتدائی بات ہے کہ سب انبیاء سے افضل ہیں۔ وہم الائمہ، یہ
وہم الائمہ من ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ 11 امام جو ہیں امام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسل سے. اسی حدیث کو مرحوم کلینی نے بھی اپنی کتاب کافی میں نقل کیا ہے. یا الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہ صفحہ نمبر 530 میں ملاحظہ فرمائیے. حدیث نمبر 6 ابھی سند کے ساتھ ابی حمزہ الصومالی سے روایت فرماتے ہیں سمعت علی بن الحسین یقول ان اللہ خلق، اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے. زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ خلق، اللہ نے خلق کیا محمدً وعلیًا، اللہ نے خلق کیا، مخلوق ہیں، مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں تھے، اللہ نے ان کو خلق کیا. ان اللہ خلق، اللہ نے خلق کیا ہے. کوئی نہ کہے کہ وہ اللہ ہے، نہیں، وہ اللہ کے مخلوق ہیں. اللہ نے خلق کیا. کس کو خلق کیا؟ سردار انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور سردار اوصیاء امیر المؤمنین علیہ السلام و11 من ولدہ، اور 11 جو ہیں ان کے فرزند، 11 فرزند امیر المؤمنین علیہ السلام کے فرزند. خلق کیا ہے؟ کن سے؟ من نور عظمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور عظمت سے خلق فرمایا، نور عظمت سے خلق فرمایا. فاقامہم، پھر اللہ نے ان کو مقیم کیا، ان کو ساکن بنایا. اشباحا فی ضیاء نورہ، اپنے نور کے پرتو میں، اپنے نور کے روشنی میں ان کو وہاں پہ جگہ دی. اور وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے قبل خلق الخلق، اس سے پہلے کہ اللہ ملائکہ خلق کرتا، اس سے پہلے کہ اللہ عرش خلق کرتا، اس سے پہلے کہ اللہ زمین و آسمان خلق، ان سے پہلے اللہ نے کن کو بنا خلق فرمایا؟ محمد و آل محمد علیہ السلام کو خلق فرمایا. یسبحون اللہ و یقدسون وهم الائمہ من ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے اور اللہ کی تقدیس کرتے تھے، اور یہ ائمہ طاہرین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے. اچھا، یہ تفسیر ہے تفسیر الفرات الکوفی، سنہ 1410 میں تہران میں ایک کتاب چھپی ہے، یہ سورہ بقرہ کی تفسیر ہے. اور یہ روایت میں جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بھی بہت ہیں کہ یہ اس عنوان سے ان آیات کی ذیل میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان انہوں نے تصدیق کی، ایمان لائے اس بات پر جو اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے. اس آیت کے ذیل میں جابر بن یزید الجعفی جو بہت ہی نہایت ہی بلند درجے کے صحابی ہیں، صاحب علم ہیں اور صاحب تعلیفات عدیدہ ہیں، اور ان کی کتابیں مرحوم کلینی کے پاس، ہمارے محدثین کے پاس، صاحب تفسیر فرات کوفی کے پاس، شیخ صدوق کے پاس تھی. اور یہ اسانید جو ذکر کر رہے ہیں یہ اسانید صرف مشائخ اجازت کو ذکر کر رہے ہیں، یہ اصل کتب سے نقل کی ہیں. سمجھ، اگر حدیث یہ بالکل مرسل ہوتا، بالکل یہ حدیث نقل سند نہ ہوتا تو اس کی صحت میں کوئی فرق نہ ہوتا. کیونکہ یہ اصل کتب سے روایت کی گئی ہیں. جابر بن یزید جعفی خود صاحب تصنیف ہے، ابو حمزہ الصومالی صاحب تصنیف ہے. ہمارے ہاں ملاحظہ فرمائیے، ہمارے ہاں جو ہیں مؤلفین بہت زیادہ ہیں. اس طرح جو علم رجال ہے جماعت عمریہ کا فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے نے، اس طرح نہیں. ہمارے ہاں نہیں ہے. ہمارے پاس علم المؤلفین ہے. ہمارا علم رجال جو ہے علم مؤلفین کے علم ہے، تو ان کے تصنیفات کا علم ہے. ان کے متعلق انشاءاللہ زیادہ توضیح دیں گے. بہرحال روایت کرتے ہیں وہ امام باقر علوم النبیین، امام باقر علیہ السلام سے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ معراج پہ لے گئے، اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اللہ کی جانب سے ندا آیا، فرمان آیا کہ آمن الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول ایمان لاتے ہیں بما انزل الیہ من ربہ، اس چیز پر جو اللہ کی جانب سے ان پہ نازل ہوئی ہے. تو میں نے کہا والمؤمنون، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا دیا کہ والمؤمنون، اہل ایمان بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو اللہ کی جانب سے نازل ہے وہ اس کی تصدیق ہے، اس پہ ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندا یا صدقت یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو صادق القول ہے، صحیح فرمایا تو نے میرے حبیب. علیک السلام، تجھ پہ میری سلام ہو یا رسول اللہ. من خلفت لامتک من بعدک، یا حبیبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میرے پاس آیا ہے معراج پر، تو نے اپنا جانشین زمین پر کس کو بنا کے آیا ہے؟ زمین پر تو نے کس کو اپنا جانشین بنایا ہے؟ قل، تو میں نے عرض کیا خیرھا لأہلھا، میں نے عرض کیا اے میرے رب، میں زمین پہ جو سب سے بہترین تھا، زمین پر جو سب سے خیر، سب سے بہترین تھا، میں نے اس کو اہل زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر، اپنا جانشین بنا کر آیا ہوں. اللہ کی جانب سے ندا آیا
علی ابن ابی طالب، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تیری مراد بہترین میں سے تیرا مراد شیعوں کا آقا، شیعوں کا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے؟ قلت نعم یا رب، میں نے عرض کیا کہ جی ہاں اے میرے پروردگار۔ ندا آیا اللہ کی جانب سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی اطلعت الی الارض اطلاعتا فاخترتک منها، اے میرے حبیب، میں نے اہل زمین پہ نظر ڈالا ہے، اور پورے اہل زمین پہ، پورے آدم علیہ السلام کے ذریہ میں سے میں نے تجھے اختیار کیا ہے، تو میرا حبیب ہے، میں نے تجھے ان میں سے استفاء کیا یعنی ان میں سے برگزیدہ ہے، ان میں سے چنا ہے میں نے اپنے لیے۔ واشتقت لک اسما من اسمائی، اور تیرا نام بھی جو ہے نا میں نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لا اذکر فی مکان الا ذکرت معی، جب بھی میرا ذکر ہو، تیرا ذکر میرے ذکر کے ساتھ ہے، جب میرا ذکر ہو اور تیرا نام نہ ہو تو میرا ذکر نہیں ہے، جب بھی تیرا ذکر ہے، جب بھی میرا ذکر ہے تو تیرا ذکر بھی ہے، کیونکہ تیرا نام ہی میرے نام سے مشتق ہے۔ فانا المحمود، میں وہ رب ہوں جو محمود ہوں، میری قابل ستائش ہوں، میری ستائش ہے۔ وانت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور تو وہ ہے جو بہت ہی قابل ستائش ہے۔ اللہ محمود ہے، اللہ قابل ستائش، اور تو ہے جس کی بہت ستائش کی گئی ہے۔ اس میں مفعول، محمود اس میں مفعول، اس میں مبالغہ نہیں ہے، وہ حمد سے ہے، ٹھیک ہے نا، ثلاثی مجرد میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں مفعول ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں مفعول ہے، لیکن یہ تحمید میں سے ہے، یعنی بہت ستائش، بہت تعریف۔ پھر فرمایا ثم اطلعت، پھر میں نے اہل زمین پہ نظر ڈالا، فاخترت منها علیا، تیرے بعد میں نے پھر نظر ڈالا اہل زمین پر، تو تیرے بعد میں نے جو اس کو اختیار کیا، جس کو میں نے برگزیدہ بنایا، جس کو میں نے سب اہل زمین پر علم میں، ایمان میں، اپنے سے قرب میں، اپنے حب میں، سب میں سے اس کو میں نے بہترین بنایا، وہ کون ہے؟ فاخترت منها علیا، وہ ہے سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام۔ واشتققت له اسما من اسمائی، اور میں نے ان کے لیے اپنے نام سے نام میں نے چنا ہے، اس کا نام میرے نام سے ہے۔ فانا الاعلی وهو علی، میں سب سے برتر، اعلی میں سب سے برتر، اعلی یعنی سب سے برتر، اور امیر المؤمنین علیہ السلام علی نہایت ہی بلند مرتبہ، علی یعنی اس میں صفت مشبہہ علو سے، نہایت ہی صاحب علو، نہایت جو ہمیشہ صاحب علو ہے، وہ صفت مشبہہ دوام پہ استدلال کرتا ہے، ہمیشہ نہایت ہی بلند مرتبہ، سلام من اللہ علیہ۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقتک وخلقت علیا وفاطمۃ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم، فرمایا میرے حبیب میں نے تجھے تیری جو خلقت کی ہے، تیری خلقت میں نے تجھے خلق کیا ہے، اور خلق کیا ہے میں نے تیرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کو، اور صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو، والحسن والحسین، اور امام حسن اور امام حسین صلوات اللہ علیہم اجمعین کو، اشباح نور من نور، اشباح میں نے کہا نا فگرز، میں نے آپ کو فگرز بنایا، ہیئت بنایا، اپنے نور میں سے آپ کی ہیئات نور بنایا، اپنے نور میں سے ہیئات نور، نور کے اشکال بنائے، اپنے نور سے نور کے اشکال بنائے ہیں آپ کو۔ وَعَرَضْتُ وِلَایَتَكُمْ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَأَهْلِهَا وَعَلَى الْأَرْضِينَ وَمَنْ فِيهِنْ قَبْلَ وِلَایَتِكُمْ مَنْ قَبِلَ وِلَایَتَكُمْ كَانَ مِنَ الْأَظْفَرِينَ، دوسری روایت من المقربین، ومن جحدها كان عندي من الكفار۔ اور پھر میں نے اہل زمین و آسمان پر، سماوات و ارضین، ملائکہ، جن و انس، سب پہ تمہاری ولایت بولتے ہیں کس کو؟ بادشاہی کو۔ ولایت کس کو بولتے ہیں؟ صاحب اختیار ہونے کو۔ میں نے تمہارا مولا ہونے، صاحب اختیار ہونے کو میں نے عرض کیا ان پہ، جس نے قبول کیا ہے وہ میرے نزدیک مؤمنین مقربین میں سے ہے، اور جس نے جہد کیا، قبول نہیں کیا، وہ کفار میں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو ان عبدا عبدنی حتی ينقطع او يسیر كالشن البالی ثم اتانی جاحدا لولایتکم، اگر کوئی شخص میری عبادت کرے، اس طرح عبادت کرے حتی ينقطع، کہ وہ بالکل اس کا بدن عبادت کرتے 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 ٹوٹ جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، او يسیر كالشن البالی، جو مشکیزہ ہوتا ہے خشک،
مشکیزہ اور پرانا مشکیزہ بالکل وہ کیا ہو جاتا ہے، اس فرسودہ ہو جاتا ہے، وہ بالکل اس پہ دراڑیں پڑتی ہیں نا، مشکیزہ جو چمڑے کا مشکیزہ ہوتا ہے وہ اس طرح بن جائے کہ بالکل اتنا برا ہو چکا ہے، اس کے جو ہے کھال جو ہے نا اس میں ہر طرح کی دراڑیں ہیں اس کے کھال میں. عبادت کی اس نے بولا ماشاء اللہ، عبادت سینکڑوں سال سجدے کیے ہیں، عبادت کیا. ثم اتانی، پھر وہ آ جائے آپ کی ولایت کا جاہد ہو، آپ کو اپنا آقا نہ مانے. ما غفرت له حتى بولایتکم، اس کی میں کبھی مغفرت نہیں کروں گا اس وقت تک کہ وہ آپ کی ولایت کا مقر و معترف نہ ہو جائے. تو یہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی اصل خلقات.